بلغنا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء صدورنا وذہاب ہمومنا وغمونا. اے اللہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینے کا نور اور ہمارے دکھوں اور غموں کا مداوا بنا دے. آمین یا رب العالمین. دورہ قرآن میں آج ہم 10ویں پارے کا پارہ نمبر 10 کا آغاز کریں گے، اور اس پارہ میں سورہ انفال اور سورہ توبہ ہے، اور اس پارے میں مختلف غزوات کا حال احوال بتایا گیا ہے. 10ویں پارے کے آغاز میں سورہ انفال ہے، اور اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر کیا ہے کہ مال غنیمت میں اللہ اور اس کے رسول کا ثواب دیدی اختیار 5ویں حصے کا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار تھا کہ آپ مال غنیمت کے 5ویں حصے کو اپنی مرضی کے ساتھ تقسیم کر سکتے ہیں. 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے مارکے کا ذکر کیا ہے کہ مارکہ بدر کے وقت مسلمان میدان بدر کے مدینے سے متصل کنارے پر، جبکہ کفار دور والے کنارے پر تھے. ابو سفیان کا تجارتی قافلہ دشمن کے عقب میں تھا، اور اس کی حفاظت پر ایک بڑا فوجی دستہ مامور تھا. اس جنگ میں کیفیت یہ تھی کہ کفار کے حصے میں پانی تھا اور زمین بھی زیادہ ناہموار نہیں تھی، جبکہ جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ کیا تھا وہ زمین ریتلی تھی اور اس پر چلنے میں بھی دشواری تھی، اور سب سے بڑھ کر کے یہ کہ وہاں پر پانی کی بھی شدید قلت تھی. ان تمام مشکلات اور بحرانوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو غلبہ عطا فرمایا، تاکہ غزوہ بدر میں مرنے والے کافر اپنی ہلاکت اور بربادی کو کھلی آنکھوں سے، اور مسلمان اپنی زندگی اور فتح کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکیں. اس جنگ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھلایا، جس میں آپ کو کافروں کی تعداد کم دکھائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو اپنی خواب سے آگاہ کیا تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے. اگر دشمن تعداد میں زیادہ نظر آتے تو اس سے کم ہمتی والی کیفیت پیدا ہوتی اور جنگ کے معاملے میں آرا کا اختلاف ہو جاتا. اس خواب کے ذریعے سے اللہ نے مسلمانوں کا مورال بھی بلند کر دیا اور ان کو تنازع سے بھی بچا لیا. جب کافروں سے مڈ بھیر ہوئی تو اللہ نے مسلمانوں کو کافروں کی نگاہوں میں کم کر کے دکھلایا، تاکہ وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے بآسانی تیار ہو جائیں. جب جنگ چھڑ گئی تو اللہ نے یک لخت کافروں کی نگاہوں میں مسلمانوں کو دگنا کر کے دکھلا دیا، جس کی وجہ سے کافروں پر مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو گئی اور وہ مسلمانوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمزور اور بے بس محسوس کرنے لگے. آیت 48 میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس جنگ میں شیطان مردود نے بدر کے مارکہ میں انسانی شکل میں موجود تھا اور کافروں کو لڑائی کے لیے اکسا رہا تھا. سراقہ بن مالک کے روپ میں موجود شیطان کافروں کو یقین دلا رہا تھا کہ مسلمان کافروں پر غلبہ نہیں پا سکتے. جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کی جماعتوں کو اتارا تو شیطان میدان بدر سے فرار ہونے لگا. کافروں نے اس سے پوچھا کہ اے سراقہ، تم تو ہمیں فتح کی نوید سنا رہے تھے، اب کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اس پر شیطان نے جواب دیا، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. مجھے اللہ کا خوف دامنگیر ہے اور اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی متواتر بد عہدیوں اور خیانت کے بعد اس آیت کا نزول فرمایا کہ اگر آپ کو کسی قوم کی جانب سے خیانت کا ڈر ہو تو اس کا معاہدہ لوٹا کر حساب برابر کر دیں. بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. دراصل یہودیوں نے مسلمانوں سے اس بات کا عہد کیا تھا کہ نہ تو کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کریں گے اور نہ کافروں کا ساتھ دیں گے، لیکن یہودیوں نے اس عہد کی خلاف ورزی کی اور کفار کی ہتھیاروں کی فراہمی کے ذریعے معاونت کی. پھر راز افشا ہو جانے کے بعد معافی کے حواستگار ہوئے اور تجدید عہد کے بعد بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں مشغول رہے.
غزوہ احزاب کے موقع پر بھی انہوں نے بدعہدی کی اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے حلیف کے طور پر شرکت کرنے کے بعد جنگ سے علیحدہ ہو گئے، جس سے نفسیاتی طور پر مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا۔ بعد ازاں یہ حقیقت بھی عیاں ہوئی کہ یہودی سردار کعب بن اشرف نے مکہ مکرمہ جا کر کفار کو اس جنگ پر آمادہ کیا تھا۔ یہود بنی قریظہ اس معاملے میں تمام یہودی جماعتوں پر سبقت لے جا چکے تھے اور مسلمانوں کو ایذا دینے اور اسلامی ریاست کو کمزور کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ اس سارے معاملے کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اہم جنگی اصول بتایا کہ اگر مسلمانوں نے کسی جماعت یا گروہ سے جنگ بندی یا صلح کا معاہدہ کیا ہو اور قرائن سے یہ بات معلوم ہو رہی ہو کہ فریق ثانی معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہا، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو دوسرے فریق کو کہہ دینا چاہیے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو کفار سے جنگ کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے، تاکہ مسلمانوں پر یہ الزام نہ لگ سکے کہ مسلمان معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تاہم اگر فریق ثانی واضح بدعہدی کا مرتکب ہو جائے اور صلح اور جنگ بندی کے معاہدوں کو سبوتاژ کر کے جارحانہ فوجی عزائم کا اظہار کرے تو پھر مسلمانوں کو جوابی کارروائی کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ اس بارے میں اللہ نے مسلمانوں کو اس بات کی بھی تلقین کی ہے کہ کافروں سے مقابلے کے لیے ہر ممکن طاقت اور فوجی گھوڑوں کو تیار کریں۔ اس تیاری کی وجہ سے اللہ کے دشمن اور مسلمانوں کے دشمن مرعوب ہوں گے، اور وہ دشمن بھی جن کو مسلمان نہیں جانتے، اور اللہ کے راستے میں مسلمان جو خرچ کریں گے ان کو اس کا پورا پورا اجر ملے گا۔ یہ آیات غزوہ بدر کے بعد اس لیے نازل ہوئیں کہ غزوہ بدر میں مسلمان کمزور تھے، تو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی تائید اور نصرت سے ان کو کافروں پر غالب فرما دیا، لیکن مستقبل کے لیے تاکید کر دی کہ آئندہ اپنی تیاری پوری ہونی چاہیے تاکہ کفار کو مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہ مل سکے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ مسلمان افرادی اعتبار سے کمزور بھی ہوں تو کفار پر غالب رہتے ہیں۔ ایک دور میں ایک مسلمان 10 پر غالب آتا تھا۔ گزرتے دور میں مسلمانوں کی طاقت میں کمی پیدا ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی ایک مسلمان ہمیشہ 2 کافروں پر بھاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ توبہ قرآن مجید کی واحد سورہ ہے جس سے پہلے بسم اللہ موجود نہیں ہے۔ اس کی 2 وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غضب میں نازل کیا، اور یا پھر یہ سورہ انفال کا حصہ ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی اہم باتوں کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کو باقاعدگی سے ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ صحیح طریقے سے دیتا ہے، ایسا شخص مسلمانوں کی جماعت سے منسلک ہے اور دینی اعتبار سے ان کا بھائی ہے۔ آیت 17 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بعض کافر اس بات پر اتراتے تھے کہ ہم حرم کی صفائی کرتے ہیں اور حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرم اور حاجیوں کی خدمت سے کہیں زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اور اس کی خوشنودی کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ آیت 24 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے، تمہارے مال جو تم اکٹھا کرتے ہو، تمہاری تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے گھر جن میں رہنا تمہیں مرغوب ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں کیے جانے والے جہاد سے زیادہ پسند ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب نہیں آ جاتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ فاسقوں اور فاجروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فاسقوں اور فاجروں کی جماعت سے بچائے اور ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں میں ہمیشہ سابقون اولون میں شامل رکھے، آمین۔ اس کے بعد اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کے معرکہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ مسلمانوں کا ہمیشہ یہ طرز عمل رہا ہے کہ وہ قلت وسائل اور افرادی قوت میں کمی کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ثابت قدم رہے اور اللہ کی غیبی نصرت اور حمایت کے طلبگار رہے۔ لیکن
غزوہ حنین کا مارکہ ایک ایسا مارکہ تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد اور افرادی قوت بہت زیادہ تھی۔ تقریباً 12,000 مسلمان اس جنگ میں شریک تھے۔ اس تعداد کی کثرت اور فراوانی نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک فخر کی کیفیت پیدا کر دی۔ جب مسلمان کافروں کے آمنے سامنے ہوئے تو حوازن کے تجربہ کار تیر اندازوں نے یک لخت مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کی پشت سے نیچے اترے اور آپ نے اعلان فرمایا کہ جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں عبد المطلب کا پوتا اور عبداللہ کا لخت جگر ہوں، اسی طرح اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ پورے وقار و شجاعت کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی وجہ سے مسلمان بھی دوبارہ حوصلے میں آ گئے اور میدان جنگ میں واپس آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کو طلب کیا۔ جب اللہ تعالیٰ سے مدد کو طلب کیا گیا تو مالک کائنات نے دوبارہ مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرما دیا اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ جنگوں میں فتح وسائل کی کثرت اور فراوانی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور نصرانیوں کے برے عقائد کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہودی ہرزہ سرائی کرتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی ہرزہ سرائی کرتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ باتیں ہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہیں، اور اللہ کی ان پر مار ہو جو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا تھا، جبکہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا یہ بھی بتایا کہ بے شک مذہبی رہنماؤں کی بڑی تعداد لوگوں کا مال کھا کر ان کو راہ ہدایت سے بھٹکانے والی ہے۔ آیت 35 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وعید سنائی ہے جو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں مگر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن سونے اور چاندی کو آگ میں پگھلانے کے بعد ان کی پیشانیوں کو، ان کی پہلوؤں کو اور پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ اس چیز کے سبب ہے جو تم اکٹھا کرتے ہو، بس اکٹھا کرنے کا مزہ چکھ لو۔ مزید اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کریں کہ جو کچھ بھی مصیبت ہم کو آتی ہے ہماری تقدیر کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اسی پر مومنوں کا اعتماد ہونا چاہیے۔ گویا ہماری زندگی کے تمام نقصانات اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا رہتا ہے، لیکن بعض دفعہ آزمائشیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش میں صبر اور استقامت عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ توبہ کی آیت 60 میں اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ اس پر فقیروں کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والوں کا حق ہے، اسلام کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والوں کا حق ہے، قیدی کا حق ہے اور تاوان کے تلے دبے ہوئے کا حق ہے، مسافر کا حق ہے اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافق مرد اور عورت ایک دوسرے میں سے ہیں، اور یہ بھی بتلایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یعنی غلط عقائد اور اعمال والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھی اور صحیح عقائد اور صحیح اعمال والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ انہیں کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے۔ کافروں کے ساتھ جہاد تلوار کے ذریعے اور منافقوں کے ساتھ دلائل کے ذریعے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر دونوں طرح کے جہادی مارکے احسن انداز سے انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد آیت 63 میں اللہ تعالیٰ نے بعض منافقین کے اعمال کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے گا تو ہم اس کے راستے میں خرچ کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دے دیا تو وہ بخل کرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق کو لکھ دیا ہے۔
اس دن تک جب تک ان کی اللہ کے ساتھ ملاقات نہ ہوگی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر فتنے کا عذر پیش کر کے پیچھے رہ جانے والے اس منافق کا بھی ذکر کیا ہے جس نے کہا تھا کہ روم کی خوبصورت عورتیں دیکھ کر مجھ سے صبر نہیں ہو سکے گا اور میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاد سے رکنے کی اجازت دے دی تو اللہ نے واضح کر دیا کہ در حقیقت یہ بہانہ بنا کر پیچھے رہنے والے لوگ فتنے کا شکار ہو چکے ہیں اور اللہ نے جہنم کو منکروں کے لیے تیار کر دیا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے منافق کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت فرما دی ہے اور اس امر کا بھی ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، جب اس کی موت واقع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر بار بار عرض کرتے رہے کہ آپ اس منافق کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر، اگر میرے جنازہ پڑھانے سے اللہ اس کو معاف کر دے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب آپ جنازہ پڑھانے لگے تو اللہ نے آپ پر وحی کا نزول فرمایا کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے تو اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے علم ہوتا کہ اللہ میرے 71ویں دفعہ دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے اس کی خطا کو معاف کر دے گا تو میں 71 مرتبہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نرم دل اور مہربان تھے کہ اپنے بدترین دشمنوں سے بھی انتقام لینے پر آمادہ نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے اور اس بارے میں بیان کردہ مضامین کو سمجھنے اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ بارك لنا في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القرآن وقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران وأمن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان اللهم وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم أسكننا الجنان وزوجنا من الحور العين الحسان وآتنا من كل فاكهة زوجان في دارك دار السلام بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسان لطفك يا ذا الجلال والإكرام اللهم وبلغنا رمضان اللهم وبلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه وإتمامه
وإتمامه وقبوله وتوفنا مع الأبرار. اللهم وبلغنا رمضان وبارك لنا فيما تبقى من شعبان وارزقنا صيام رمضان. اللهم وارزقنا صيام رمضان. اللهم بلغنا رمضان أياما عديدة وأعواما مديدة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.